अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे अलिफ से उर्दू। उम्मीद है ये किताब आप सबके पास होगी, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसी स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। आपको क्लियरली हर चीज़ नज़र आएगी इंशाल्लाह। आप सफ़ा नंबर 1 खोलेंगे। आज हम 1, 2, 3 की पढ़ाई करेंगे। हरूफ तहजी। हरूफ तहजी मीन्स अल्फ़ाबेट। जो हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, इसी तरह उर्दू में भी हरूफ तहजी होते हैं, जो अलिफ से ये तक होते हैं, जो आपने लाजमन सीखे हुए हैं और आपको याद होंगे अलिफ से ये तक। अलिफ बे पे ते टे से इस तरह ये तक के जाते हैं। और आइए देखते हैं कि किताब में क्या लिखा है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुछ ज़बानों की किताबें हरूफ तहजी की तरतीब से अलमारी में रखी हैं। आप इसी तरतीब से किताबों पर उनकी ज़बान का नाम लिखिए। अब ये देखिए, आपको नाम दिए हुए हैं कुछ ज़बानों के। आपने इनको, ये जो आपको रैक नज़र आ रहा है, इसके अंदर नाम आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास पुरानी बुक है, इस पर पहले से लिखे हुए हैं। आपकी किताब पर ये लिखे हुए नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है कि इन किताबों पर यहाँ से ये ज़बानें उठा के लिखनी हैं, लेकिन हरूफ तहजी की तरतीब से लिखनी है। जैसे सबसे पहले अलिफ आता है, तो आप अब जैसे उर्दू है, ये अलिफ से आती है ज़बान, तो आपने सबसे पहले उर्दू लिख दिया। और उसके बाद आप देखेंगे अलिफ से कोई और ज़बान है इस यहाँ पे दी गई ज़बानों में, तो हाँ जी, यहाँ नज़र आ रहा है अंग्रेज़ी, तो दूसरी किताब पे आप अंग्रेज़ी लिख देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बे से कोई ज़बान नज़र आ रही है, तो आपने बे से लिख देनी है। जैसे यहाँ बलोची नज़र आ रही है, तो आपने बलोची लिख देनी है। और उसके बाद आप बे से और ढूंढेंगे। अगर आपको बे से और कोई ज़बान नहीं नज़र आ रही, तो आप अगले हरूफ तहजी की तरफ जाएंगे, यानी पे, और आप पे से ढूंढेंगे कि पे से कौन सा लफ्ज़ यहाँ शुरू हो रहा है। पे से हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा है। आपने पहले इस कॉलम में देखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें पंजाबी, पे से पंजाबी होता है, तो हमने थर्ड बुक पर पंजाबी लिख देना है, ठीक है। और इसी तरह हम इसी तरतीब से आगे बढ़ते जाएंगे। अलिफ बे पे के बाद आता है ते। अब हम ते से ढूंढेंगे कि ते से कौन सी ज़बान यहाँ दी गई है। ये देखें, आपको दूसरे कॉलम में नज़र आ रही होगी तुर्की, तो आपने अगली किताब के ऊपर तुर्की लिख देना है, ठीक है। और अलिफ के बाद ते के बाद आता है टे। अब टे से देखेंगे, टे से नहीं मिल रहा, तो हम अगले हर्फ की तरफ जाएंगे। अगला है टे के बाद से भी नहीं है, तो हम जीम पे जाएंगे। जीम से हम ढूंढेंगे, इसमें ये देखें जापानी नज़र आ रही है, तो अगली किताब पे हम जापानी लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह आप हरूफ तहजी के एतबार से ये सारे ज़बानों के नाम जो हैं इन किताबों पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जाएंगे सफ़ा नंबर 2 पर। सफ़ा नंबर 2 पर देखते हैं क्या है। अल्फाज को पहले हर्फ की मुनासिबत से हरूफ तहजी की तरतीब से लिखिए। लुगत से इन अल्फाज के मायने भी मालूम कीजिए। अब ये आपको देखें, इस बॉक्स में नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी सारे अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे हैरान, हमसाया, ग़ुलाम, रुतबा, फारिग, बुलंदी, दस्तक, परवाज़, खलकत, जंजीर, जब, ताम, कायनात, ग़ुलाम, टिंडे, सखी, कब्ज़ा, वज़नी, यकता, गोशा, शम्स, लज्जत, ड्राउना, ज़ाहिरी, उबाल, नफ़ा, आज़ाद, मदद, सदाकत, समार, ज़ाया, चौक, ज़हीन, आबिद, तहज़ीब। ये आपको लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ये आपको अलिफ 1 से लेकर ये 29 तक यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, जो खाली जगह दी हुई होंगी। ये किताब मेरे पास पुरानी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो यहाँ पेंसिल से लिखे गए हैं। आपने इनको इन अल्फाज में से हरूफ तहज्जी के एतबार से लफ्ज़ ढूंढने हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह तरतीब वार लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अलिफ से लफ्ज़ ढूंढेंगे, ठीक है। अलिफ से देखेंगे कि सबसे पहले अलिफ से कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। हर लफ्ज़ को आपने देखना है ताकि आपको नज़र आए और कोई लफ्ज़ आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है।
تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے آزاد، ٹھیک ہے، تو ہم آزاد جو ہے نمبر 1 میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب بھی پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب بھی لکھ لیں آپ ساتھ. اس کے بعد آپ نے آزاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا غلام نہ ہو اور بری ہوا ہو، یا اس طرح کا. یہ آپ نے اس طرح شارٹ میں مطلب لکھنا ہے، بہت لمبا نہیں لکھنا اور ایک ہی لکھنا ہے. آزاد کا مطلب بری یا جو قید میں نہ ہو. اچھا، پھر ہے نمبر 2. نمبر 2 پہ ہم ڈھونڈیں گے کہ کون سا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آزاد ہے یہ تو الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد الف سے بھی لفظ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہم اس میں ڈھونڈیں گے کہ کہاں. یہ دیکھیں، یہ ابال نظر آ رہا ہے، تو نمبر 2 پہ ہم لفظ ابال لکھ دیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح الف کے بعد بے شروع ہوتا ہے، بے کے بعد بے سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون سا لفظ دیا ہوا ہے، تو بے سے ہم دیکھیں گے. اسی طرح آپ نے سارے دیکھنے، ہاں جی یہ نظر آ گیا بلندی، تو آپ نے نمبر 3 پہ بلندی لکھنا ہے. اسی طرح آپ نے پے سے ڈھونڈنا ہے، پھر تے سے، پھر ٹے سے، سے. اسی طرح آپ نے ہر حروف تہجی سے یہاں پہ لفظ ڈھونڈنا ہے اور اس کو اس ترتیب سے لکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تقریباً ہر حروف تہجی سے آپ کو لفظ ملے گا. آپ نے ہر حرف سے ہی ملے گا، آپ نے اس کو ڈھونڈ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے میننگ بھی آپ نے ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. اور آسان سے لفظ لکھیں، آسان سے میننگ لکھیں، بہت زیادہ لمبے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حیران کا مطلب ہوتا ہے کہ حیرت زدہ ہونا، ٹھیک ہے. اور ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو. غلام جو قید میں ہو، ٹھیک ہے. رتبہ جو ہوتا ہے وہ مرتبہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے ان کے مطلب بھی لکھنے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے آگے ہمیں کیا دیا ہوا ہے. الفاظ کو دوسرے حرف کی ترتیب سے لکھیے. اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا تھا کہ پہلے حروف تہجی سے لکھنا تھا. جیسے پہلا لفظ اس کا تھا ہے تھا، پھر غائن تھا، رے تھا. اس سے آپ نے الفابیٹ کو ترتیب دینا تھا. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم نے دوسرے حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے پہلا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. دوسرا کون سا ہے؟ لام. تو لام دوسرے لفظ کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس سے حروف کو ترتیب دینی ہے، ٹھیک ہے. تو اب لام تو بعد میں آتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ شین ہے، شین پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے. اسی طرح سواد دیکھیں گے. آپ ایسا کریں کہ رف کاپی پہ اگر آپ یہ سارے الفابیٹ دوسرے میں تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو، تو اسی لیے آپ سارے الفابیٹ پینسل سے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں. جیسے اس کا پہلے لام ہے، پھر شین ہے، پھر سواد ہے، اس کا دوسرا جو ہے وہ رے ہے، اور پھر اس کا دوسرا الف ہے، تو اس کا دوسرا جو ہے وہ کاف ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح پہلے لکھ لیں اور پھر دیکھ لیں کہ دوسرے حرف کی جو ترتیب ہے وہ کیسے بنتی ہے، اور آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، نیچے، تاکہ آپ کا یہ جو ہے صحیح ہے. جیسے دیکھیں الف، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ الف کون سے لفظ میں. اب یہ حاجت میں دیکھیں نمبر 2 پہ الف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں حاجت لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ الف کے بعد بے ہے. کوئی ایسا لفظ جو دوسرے نمبر پہ یوز ہوا ہو، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بے جو ہے وہ کہیں پر اس طرح استعمال نہیں ہوا. جو ہاں جی یہ نظر آ رہا ہے حباب، تو ہم نے دوسرے نمبر پہ حباب لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں گے پے لفظ ہے جو پے اگر ہے تو ہم اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہے سے ہمیں کوئی اور لفظ بھی نظر آتا ہے تو ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ اب دوسرے نمبر پہ بے ہمیں کہیں اور نظر آ رہا ہے، جی نہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بے کے بعد پے آتا ہے، تو کوئی ایسا لفظ ہے جس میں دوسرے نمبر پہ پے آ رہا ہو؟ نہیں جی، یہاں پر ہمیں نہیں نظر آ رہا. اسی طرح آپ آگے پڑھتے جائیں گے، اور اگر آپ نے پینسل سے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ اگر آپ لام لکھ دیں، یہاں پہ آپ شین لکھ دیں، یہاں پہ سواد لکھ دیں، یہاں رے لکھ دیں، اور اس کو آپ پھر اس کی ترتیب سے دیکھتے جائیں، تو آپ کو آسانی سے لفظ مل جائیں گے اور آپ ان میں لکھ سکیں گے. جیسے کہ آپ کو یہ کالم پہ نظر آ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ حاجت ہے، حباب ہے، پھر دیکھیں حدت ہے،
حرارت ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے اس سے ترتیب وار جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے حرف سے، الف، پھر یہاں پہ بے ہے، پھر دال ہے، پھر رے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اس کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ آپ کو میں دکھا تو رہی ہوں، لیکن آپ نے اس سے چیٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے اپنے ذہن سے اس کو ترتیب دینی ہے، اور اس کے بعد آپ چاہے اس سے ٹیلی کر سکتے ہیں تاکہ کوئی غلطی کی آپ کی گنجائش نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ اسی طرح یہ لفظ دیکھیں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، میں نے بار بار آپ کو کلیئرلی دکھایا ہے۔ آپ یہ لفظ اپنی کاپی پہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آپ اپنی نوٹ بک پر ہی یہ نمبر لکھ کے اور ان کو ترتیب وار لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ کا کام مس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سارے لفظ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، آپ نے اس کو اسی ترتیب سے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔